بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے یا میرے کام کو لوگ پسند نہیں کریں گے۔ تو آج میں آپ کو 3 ایسے لوگوں کی کہانی سنانے والی ہوں کہ جن کے کام کو لوگوں نے مسترد کیا، نو کہا ان کے کام کو، انکار ملا ان کو سننے کو، لیکن انہوں نے بعد میں ایسا کیا کیا کہ وہ سپر سٹار بن گئے۔ دنیا میں بہت سے فلمی ہیروز نے اپنے کیریئر کے شروع کے دنوں میں فلمیں بنائی، لیکن ان کی بے شمار فلمیں فلاپ ہوتی رہیں۔ عوام کو ان کی فلم یا کام پسند نہیں آتا تھا، لیکن وہ لوگوں کی رائے یا باتوں میں آ کر اپنا کام نہیں چھوڑ دیتے تھے، بلکہ اپنے کام میں مزید بہتری لے آتے تھے۔ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ وہ اپنے کام کو اتنا چمکا اور پالش کر لیتے تھے کہ ایک ایسا وقت آ جاتا کہ فلم اب ان کے بغیر نہیں بنتی تھی۔ سنیے امیتابھ بچن کی کہانی، جن کی جوانی میں ہر فلم فلاپ ہو جاتی تھی، مگر انہوں نے اپنے کام کو سکپ نہیں کیا، چھوڑ نہیں دیا، گیو اپ نہیں کیا، بلکہ اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی کو نکھارا، غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھتے چلے گئے اور اپنے دور کے سپر سٹار کہلائے، اور آج بھی وہ سپر سٹار مانے جاتے ہیں۔ مسٹر بین کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کامیڈی دنیا کا ایک بہت بڑا نام اور کردار، جو بولے بغیر لوگوں کو ہنسانے کا ہی نہیں بلکہ ان کو کہہ کے لگانے پر مجبور کرنے کا فن نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس فن پر خوب عبور حاصل ہے اس کو۔ مسٹر بین کو بولنے میں ہکلاہٹ کی پرابلم تھی اور بہت سے ٹی وی چینلز نے ان کو ان کی ہکلاہٹ کی خامی کی وجہ سے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اداکاری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بولے بغیر صرف اپنی مزاحیہ اداؤں سے لوگوں کے دل جیتنے لگے۔ ان کا پیغام مسٹر بین کے نام سے نہ صرف ان کے اپنے علاقے بلکہ پوری دنیا کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا تھا، اور بوڑھوں سے لے کر بچے تک ان کی زبان سمجھتے ہیں، ایک ایسی زبان جو لفظ ادا نہیں کرتی۔ ان کی کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنی کمزوری یا خامی کو اپنی طاقت کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے ہیری پوٹر کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ یہ ایک ایسے ناول سیریز کا نام ہے جس کو جے کے رولنگ نے لکھا ہے۔ یہ ایک فیمیل مصنفہ ہے۔ ان کا بچپن اور جوانی انتہائی غربت میں بیتا اور انہیں قابل رحم حالات میں انہوں نے اپنا ناول ہیری پوٹر کو کمپلیٹ کیا۔ ناول مکمل کرنے کے بعد وہ اس کو جس بھی پبلشر کے پاس لے کے جاتی، وہی اس کو چھاپنے سے انکار کر دیتا۔ اب اس کی زندگی میں اور بھی اندھیرا چھاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ سخت مایوس رہنے لگی، حتیٰ کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر قدرت نے عجیب گھٹنا کھیلی کہ لندن کے پبلشنگ ہاؤس کے CEO کی بیٹی کو وہ ناول بہت پسند آ گیا، اور بیٹی کی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے ہیری پوٹر کو پبلش کرنے کی حامی نہ چاہتے ہوئے بھی بھر لی۔ پھر کیا ہوا کہ جے کے راولنگ کے ہیری پوٹر نے پوری دنیا میں ایسی دھوم مچائی کہ اب تک 73 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس ناول پہ 8 فلمیں بن چکی ہیں اور 500 ملین سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو یہ 50 کروڑ کاپیاں بنتی ہیں۔ اور ہیری پوٹر ایک سیریز پوری دنیا میں نمبر 1 دی بیسٹ سیلر کتاب رہی ہے، اور جے کے راولنگ دنیا کی مہنگی ترین اور سب سے زیادہ کمانے والی مصنفہ بن گئی۔ جے کے راولنگ کی زندگی دنیا میں موجود دکھی انسانوں کے لیے مثال بن گئی۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی مشن کی عمارت پر اینٹیں رکھنے میں مصروف ہیں تو لوگ آپ کا مذاق بھی بنائیں گے، نیچے سے آپ کو آوازیں بھی کسیں گے، اور راہگیر آپ کے ڈیزائن کو ریجیکٹ بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ پہ پھٹکار بھی ڈالیں۔ وہ لعن طعن سے گریز نہیں کریں گے، بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان آوازوں کو اپنا دوست بنا لینا ہے اور مسکرا کے شکریہ کے الفاظ بول دیں۔ یاد رکھیے، وہ دن بھی آئے گا پھر آپ کی زندگی میں جب آپ کی کھڑی کردہ امپائر ہوگی اور لوگ جس کا آخری سرا دیکھنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کو آخری سرا نظر نہیں آئے گا۔
وہ حیران ہوں گے اور پوری دنیا میں صرف آپ کے نام کا ہی سکہ چلے گا۔ آپ کے بغیر فیلڈ نہیں، کام نہیں مانا جائے گا۔ بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک کام میں جٹ جانا ہے اور اپنی پرفارمنس بہتر کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔